الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاة والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں ہماری روزی رزق کے معاملے سدھارتا ہے، ہمیں حیات سے رکھا ہے، ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور اس کو شفا سے تبدیل کرتا ہے، ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے اور قبروں سے اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں کو اس دنیا میں ہم سب کو دے رکھا اس سب کے اوپر سوال کرتا ہے، اور جن کے لیے یہ پسند کرتا ہے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے انہیں جہنم کے پالے کر دیتا ہے۔ اس دن کسی کی نہیں چلتی سوائے اللہ اکیلے کی، وحدہ لا شریک لہ، اس کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں، گفتگو کریں اور ہمارے زندگی کے حالات کو، ہمارے اعمال کو ہم سدھاریں۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عنوان آج جو اعلان کیا گیا تھا، جمعہ کے دن کی فرضیت اور فضیلت۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جمعہ کا دن کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج طلوع ہوتا ہے ایسے دنوں میں سب سے بہتر یا فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جب یہ تمام مخلوقات ایک جگہ پہ جم گئے، یہ جمع ہو گئے، تو وہ دن تھا جمعہ کا دن۔ اور اس کی فضیلت کو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بتاتے ہیں۔ جمعہ کا دن وہ دن تھا جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجا تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوت کیا، یعنی وہ انتقال کر گئے، تو وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو قیامت برپا ہوگی وہ بھی دن جمعہ کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیامت کا علم تو کوئی نہیں رکھتا، لیکن جہاں تک احادیث کے اندر بات بتائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن قیامت کو جو ہے برپا کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلا سر جو پھونکا جائے گا اور پھر قیامت شروع ہوگی، یہ جمعے کا دن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن ہر چرند پرند، ہر پیڑ پودے، ہر پہاڑ، ہر زیرہ زیرہ، پورا کا پورا اس دن ڈرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ آج جو دن آیا ہے جمعہ، اللہ تعالیٰ قیامت اسی دن قائم کرے گا، تو وہ تمام مخلوقات آج کے اس دن شروع ہوتے ہی وہ ڈر محسوس کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کو جو ہے برپا نہ کر دے۔ تو اس لیے یہ صحیح حدیث کا حوالہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جہاں کہیں بھی ایسے حدیث کو کنٹیکسٹ کیا گیا، ان میں سے اکثریت کو جو ہے صحیح حدیث شمار کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تو دنیا میں آئے تھے آخری میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری میں نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جب قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ میری امت کا ہوگا بولے۔ مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے دن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا تو اس دن سب سے پہلے کس کا حساب لیا جائے گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے امت کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس ضمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت ببرکت والی فضیلت ہے، اور قرآن کے اندر جمعے کے دن کے تعلق سے جمعہ کا جو ہے ایک سورہ بھی نازل ہوا، جس کا ذکر آپ کو سورہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب کبھی بھی جمعے کی اذان سنائی دے تو فوراً آپ مسجدوں کے طرف دوڑو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مسجد کو جب نماز کے لیے جانے کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مسجد کے طرف پیدل چل کے جاؤ، یعنی آہستہ چلو، جتنا تمہیں امام کے پیچھے نماز مل جائے اس کو پڑھ لو، جو تم سے چھوٹ گیا اس کو جو ہے پھر ادا کرو، یہ فرمایا جاتا ہے۔ لیکن جب بات جمعے کی آتی تو جمعے کی فرضیت کے بارے میں جو ہے بڑی فضیلت بتائی گئی کہ اس وقت جب کہ آپ کو جمعے کے لیے بلایا جائیں گا، یعنی جمعے کی اذان جب دی جائیں گی تو فوراً ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے تجارت کو، ہمارے کام کاج کو ختم کر دیں اور نماز کے طرف چل پڑیں، مسجد کے طرف چل پڑیں۔ اور جمعہ صرف مسجد میں ہوتا ہے، باقی جگہ پہ نہیں۔ تو اس کے شرائط میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے مسائل بھی جو ہے آگے چلتے میں بولتا چلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کی اذان سنیں تو فوراً آپ مسجد کو دوڑو۔ حالانکہ عام دنوں میں عام نمازوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد کو دوڑ کے جائیں، بلکہ آہستہ جائیں، جو آپ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، بعد میں آپ کو جو چھوٹ گیا اس نماز کو ادا کر لیں، یہ حکم ہے۔ لیکن جب جمعے کا بات آتا تو فوراً آپ اپنی تجارت کو ختم کرو اور مسجد کے طرف چل پڑو، یہ بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جمعے کی بڑی بابرکت والی بات بتائی گئی، فضیلت بتائی گئی۔ جمعے میں ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے، جمعے کی اذان سنیں تو سب مومنوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کی تیاری کریں، یعنی جمعہ کی اذان کی نماز کی تیاری کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے جمعے کی اذان کب ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ ٹھہرتے تھے تو جمعے کی اذان دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ سلسلہ جب کہ کثیر تعداد مدینہ کے جگہ پہ جو ہے مدینہ شہر میں بڑھتی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ جمعے کا ایک اذان مارکیٹ کے پلیس میں، جہاں پہ لوگ جو ہے تجارت کے اندر مبتلا رہتے، بھول جا کے رہتے، کاروبار میں رہتے، تو ایسے لوگوں کو یہ چیز یاد دلایا جائے کہ اس لیے جمعے کی ایک اور اذان کو ایجاد کیا جائے اور اس کو مارکیٹ کے پلیس میں بتایا جائے تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ آج جمعہ ہے اور ہمیں فوراً مسجد کی طرف دوڑنا ہے۔ تو اس لیے دوسرا جو اذان دیا گیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوا تھا، اور یہ ہمارے لیے سنت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم میری سنت پہ آؤ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت سے وابستہ ہو جاؤ بولتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں، آج 12:30 بجے تقریباً جو ہے جمعے کی اذان دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فوراً آج جمعے کے لیے مسجد کو جانا ہے۔ اور جمعے سے رخصت کس کے لیے ہے؟ چاروں کو جو ہے، 4 لوگوں کو جمعے کے نماز سے رخصت دی گئی۔ ایک بچے کے لیے، دوسرا عورت کے لیے، تیسرا مسافر کے لیے، چوتھا بیمار کے لیے۔ ان چاروں کو جو ہے رخصت دی گئی جمعے سے، یعنی اگرچہ کوئی بیمار ہے اس کو بھی رخصت ہے، اس کو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگرچہ وہ بیماری بہت کم ہے اور وہ جا سکتا ہے مسجد کو، گویا کہ اس نے بازار کو تو جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں وہ مسجد بھی جا سکتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ مسجد کو آ جائے۔ لیکن یہ ایسی بیماری کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ باہر قدم نہیں رکھ پاتا، ایسے شخص کے لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ اگرچہ بیمار ہیں تو آپ کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، آپ اگرچہ عورت ہیں جمعہ فرض نہیں ہے،
بچہ ہے بچے کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر ہے اس کے لیے بھی جمعہ فرض نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے الفاظ یہاں پہ بتائی جاتی ہیں. تو پھر ہم بعض جگہ پہ یہ کام کیوں ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے مسجد میں لایا جاتا ہے؟ بعض جگہ پہ ہوتا ہے ایسا، مدینہ میں آج بھی ہوتا، مکہ میں آج بھی ہوتا، اور جہاں کہیں بھی سعودی عربیہ ہے اور ہندوستان میں بھی کئی مساجد ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے سہولت دی گئی. تو دیکھیے عورت کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن عورتیں دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے پاس کوئی نصیحت کرنے والی چیز نہیں آ رہی ہے. تو ایسے حالت میں عورتیں تو ہر جگہ جانا آج فیشن کر لیے، تو کیوں نہ ہم ان کو نصیحت کے لیے ایک ایسا جگہ بنا دیں جس جگہ پہ ان کو الاؤ کیا جائے. تو اس لیے عورتوں کو جمعے کے لیے چند مخصوص مساجد کے اندر موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آئے اور جمعہ سنیں، لیکن جمعے کی نماز یا جمعے کو آنا عورت کے لیے فرض نہیں ہے، یاد رکھیے. تو یہ ایک اختلافی مسائل میں سے ہیں، لیکن اس میں مفتی طارق مسعود جو پاکستان کے ٹاپ سکالرز ہیں، ان کا بھی ایک فتویٰ ہے کہ عورتوں کو یہ موقع دینا چاہیے، اور ہم میں سے کوشش کرنا چاہیے کہ عورتوں کو بھی یہ موقع جمعے کا دے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو بہرحال جمعے کی فرضیت کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. تو جمعے میں بہت زیادہ فضیلت اس طرح سے بتائی جاتی ہیں کہ اس وقت ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا، اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے. علماء کے درمیان اس چیز کے تعلق سے اختلافات ہیں. دو چیزیں بتائی جاتی ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں چیزوں کو جو ہے جمع و تدبین بتاتے ہیں کہ یا تو آپ جمعے کے دن اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس دن آپ اللہ سے مانگو گے تو آپ کو یہ چیز مل جائیں گا، ضرور مل جائیں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جمعے میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس کے اندر تم مانگو گے تو مل جائیں گا، لیکن وہ وقت کب ہے بتایا جاتا ہے دونوں احادیث کے اندر الگ الگ جگہ پہ. ایک تو وہ وقت جمعے کا وقت جب شروع ہوتا ہے، یعنی زوال آفتاب، اب جب سورج کا زوال سے ہٹتا ہے، مٹا مجھانم جس کو بولتے، مٹا مجھانم سے ذرا ہٹتا ہے سورج، تو اس وقت سے جمعے کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اسی وقت سے جب کہ امام ممبر پہ چلے جائیں اور ممبر سے واپس اتر نہ جائے کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعے کے دن ایک ایسی وقت کو مومنوں کے حوالے کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ بہت اہمیت والی چیز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، فرماتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ، دونوں صحابی ڈسکس کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایک حدیث سنی. کیا ہے وہ حدیث؟ جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، گارنٹی ہے یہ. لیکن وہ وقت کب ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ وقت جمعے کا وقت جب شروع ہوتا ہے، یعنی زوال آفتاب، دوپہر سے سورج کے ڈھلنے سے لے کر جو عام جو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت سے امام ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے کر پھر ممبر سے اتر کر نماز پڑھا کر سلام جب پھیر دیتے ہیں تو اس وقت تک آپ کے لیے یہ وقت رہتا ہے، فضیلت والا ہے. اس وقت اگرچہ کوئی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. ایک اب ہم کو چاہیے کہ امام ممبر پہ چڑھتے ہیں فوراً ہمیں مسجد میں داخل ہو جائیں، یعنی اسی پہلے ہی مسجد میں داخل ہونا، اور جب امام خطبہ دیتے ہیں تو خاموشی سے سننا، درمیان میں بات نہیں کرنا. جب امام ایک خطبہ دے کر بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کر دوسرا خطبہ دیتے ہیں، درمیان میں کتنا وقت ہے تھا؟ یوں کہو کو آدھا منٹ یا کہو 1 منٹ بھی نہیں، بالکل کم وقت. چند علماء یہاں پہ بتاتے ہیں اگرچہ آپ کو اس فضیلت کو حاصل کرنا ہے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کریں گا، تو وہ وقت ہے دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت. یعنی جب امام خطبہ پہلا ختم کر کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، فوراً اٹھ کے دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے جو وقفہ آپ کے لیے ہوتا ہے تو فوراً آپ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے مانگو. مخصوص آپ کے لیے جو بالکل جو چیز ضروری ہے پہلے اس کو مانگو، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو رد نہیں کی جائیں گی. ایک وقت بتایا جاتا ہے. دوسرا وقت اگرچہ آپ جمعے کے نماز کے دوران میں
کیونکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے نماز پڑھتا ہے اور نماز میں مانگتا ہے جب تک کہ اس کی نماز ختم نہ ہو جائے. یعنی نماز کے اندر نماز پڑھتے ہوئے مانگنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی جب تک اللہ کا بندہ اللہ کے نماز کی حالت میں رہتا ہے یا پھر نماز کی نیت کر کے مسجد میں چلے جاتا ہے، جب تک اس حالت سے وہ اڑتا نہیں، تب تک اللہ سبحانہ و تعالی کے طرف سے اس کے لیے انعام ہے کہ وہ نماز ہی کے ثواب میں ہنگا. سبحان اللہ. یعنی ہم جس حالت میں نماز میں بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن اس جگہ سے اڑتے نہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے کام. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتے چلو یہاں سے بول کے اڑ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر پہلے صف چھوڑ کر دوسرے صف میں آ کے نیچے پیچھے بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارے حالات کرتے ہیں، ضروری نہیں. اگرچہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے چاہے نماز کون سی بھی رہو. میں ایک اور حدیث آپ کو اس کے تعلق سے اس کے ضمن میں بولنا چاہوں گا. کون سی بھی نماز رہو، آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیے، تو آپ کو اس حالت سے اٹھنا نہیں، کیونکہ جتنا وقت آپ ذکر کرو گے اتنا وقت آپ کی نماز کا وقت میں شمار کیا جائے گا. بولے سبحان اللہ. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اسی حالت میں بیٹھتا ہے جب تک اس کا ہوا نہیں نکلتا، نماز پڑھنے کے بعد جب تک اس کا ہوا نہیں نکلتا، یعنی ہوا نکلنے سے کیا ہوتا؟ وضو ٹوٹ جاتا. یعنی نماز ہو گیا، سلام پھیر دیے، ذکر کرتے بیٹھا ہے، اس کا ہوا تب تک نہیں نکلتا جب تک ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا جائے گا اور وہ فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گا. سبحان اللہ. یہ تو ہر نماز کے تعلق سے بات ہے، یہ جمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہر نماز کے تعلق سے بات ہے، یاد رکھیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے. تو دنیا تو ہمیشہ چلتی رہتی، دنیا کے کام ہمیشہ رہتے، ایسا نہیں کہ آج کر دیا تو ہو گئے، نہیں. جمعہ کے کام ہمیشہ رہتے، دنیا کے کام. تو ہمیں کیا کرنا؟ تھوڑا سا، کم سے کم 5 منٹ یا کم سے کم 10 منٹ آپ نماز ہو جانے کے باوجود بھی اسی حالت میں جس جگہ پہ آپ نماز سے بیٹھے ہیں اسی حالت میں بیٹھ کے رہ جائیں گے اور اللہ کی ذکر کریں گے. کیا ہے ذکر؟ سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، اللہ اکبر کہتے رہو، کچھ بھی ہو اللہ کا ذکر کرتے رہتے. یاد رکھیے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ تیری مغفرت چاہتا ہے، تیری رحمت چاہتا ہے، گویا کہ تو اسے عطا کر دے. یہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا رہتا. کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ امام کے سلام پھیرتے ہیں ہمیں بھی سلام پھیر کے اسی جگہ پہ بیٹھ کے رہنا. جتنا آپ کے لیے سہولت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرو انشاءاللہ، اور ہر لمحے کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ عام بات ہو گئی. دوسری بات آئی، اب جمعے کے تعلق سے بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اس وقت بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائیں گے. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1198، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6400، یہ دونوں احادیث میں ایک ہی بات بتائی جاتی ہے. جمعہ کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جمعے کا دن وہ دن تھا جس وقت اللہ نے پورے مخلوق کو پورا بنانے کے بعد سب کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور حضرت آدم کو بنایا. اور ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بنانے کے بعد، سب کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم کی روح کو آدم کی مٹی کے پتلے میں پھونکا. اس وقت آدم زندہ ہوئے، حیین فرماتا ہے. تو یہ کس دن ہوا؟ جمعے کے دن تھا. جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا جمعے کا دن تھا. حضرت آدم کو انتقال ہو گیا، جمعے کا دن تھا. قیامت جب آئیں گی جمعے کا دن رہیں گا. اور فرماتے ہیں اس حدیث کے یہ جو پورے الفاظ بولنے کے بعد، یہ پورے باتیں بولنے کے بعد آخری میں بولتے ہیں اور جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی رہیں گی جس وقت آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے آپ کو دے دیا جائیں گا. اور یہ وقت آپ کے لیے حدیث کا حصہ ہے، یہ وقت ہے عصر کا وقت یا دن کا آخری وقت. عصر کا وقت کتنا رہتا؟ بہت کم رہتا. عصر سے مغرب کے درمیان میں آج جبکہ اذان دینے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ بھی وقت رہنا نہیں ہے. تو یہ کم وقت میں آپ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا قبول کی جائیں گے.
اب یہاں پہ ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہوں گا. چند مساجد میں یہ آپ کو ایک پامفلیٹ لگایا ہوا ہے, آپ کو 83 ایئرس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن عصر کے بعد یہ درود پڑھو بول کے لگایا جاتا ہے. میں اس کے چھان بین میں دیکھا, کہیں بھی ایک ایسی بات مجھے نہیں ملی جو یہ بات کو صحیح بتاتی ہو, کم سے کم ضعیف بھی نہیں. ہمارے ریسرچ کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں. ایسا نہیں کہ میں کسی ایک مخصوص لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں, نہیں, بلکہ پوری کتابوں کو چھان کرا تو اس کے اندر یہ بات مجھے نہیں ملی. تو یہ اس کے بجائے جو صحیح حدیث میں بول رہا ہوں آپ کو, صحیح حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6400, سنن ابی داؤد کی 1198 1198, صحیح حدیث میں بات آتی ہے عصر کے وقت میں آپ اللہ سے مانگا کرو, بالخصوص جمعہ کے دن عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہی آپ شروع ہو جاؤ, اللہ سے مانگتے رہو, انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ چیز دے دے گا. تو جو چیز کرنا ہے اس کو کراؤ. بیکار میں ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو کہ حدیث ثابت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نصیحت نہیں ہے, اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ پامفلیٹ بھی جو ہے پلیٹ لگا کے جو ہے بانٹا جاتا ہے. میں کوئی ایسی حدیث کو نہیں جانتا جس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہو, لیکن بنسبت اس کے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اور صحیح مسلم کے اندر تقریباً ابھی جو میں جمعے کا جو بیان پریپیئر کرا, پورے 74 مان لو 26 اور 46 کل ملا کے 72 پیجز کا یہ جو لیکچر میں بنایا, 72 پیجز میں ایسی کوئی بات مجھے نہیں ملی جس کے اندر پورے احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس چیز کو جو بنایا گیا. مسند احمد کی جلد نمبر 3 میں یہ جو صفحات بتائے جاتے ہیں 274 سے 345 تک, یہ پورے صفحات میں ایسی کوئی بات نہیں ملی جو یہ بات کو ثابت کرتی ہے. تو بہرحال یہ صحیح حدیث ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھا, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. جمعے کے فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے, یعنی غسل بھی کرتا ہے, جو شخص گھر سے غسل کر کے وضو کر کے نکلتا ہے جمعے کے لیے, جمعے کی نماز کی نیت سے, سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. دوسرا جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو گائے یا بیل یا بھینس, بڑی جانور ذبح کرنے کا ثواب دیا جائے گا. تیسرا جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو دمبا, پوٹلا, بکری یا وہ 4 پیروں والے وہ چھوٹے جانور, اس کو ذبح کرنے کا جو ہے آپ کو ثواب دیا جائے گا. چوتھا, جب جو شخص چوتھا داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک مرغی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. پانچواں جو شخص داخل ہوتا ہے اس کو انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ 5 ایک حدیث. دوسری حدیث میں ایک بات یہاں ہے, مرغی اور انڈا کے بیچ میں اور ایک بات بتایا جاتا ہے, یہ ہے ایک پرندہ اللہ کی راہ میں. جو پرندہ ہم کھاتے ہیں نا, چند پرندے حلال ہیں, جانتے ہیں نا آپ لوگ, اکثر پرندے حلال بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں یہاں پہ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج کونج پٹلو بول کے کھاتے ہیں نا, وہ تو یہ بھی حلال ہے, برا بات نہیں کہ اس میں حلال ہے. کبوتر حلال ہے, اوکے, کونگا وغیرہ کرین بولتے وہ بھی حلال ہے, پانی کی چلوے حلال ہے, یہ سب حلال جانور, لیکن ہمیں یہاں پہ نہیں ملتے. تو بہرحال جو شخص مسجد میں 5واں جو داخل ہوتا ہے اس کو ایک پرندہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا, صحیح حدیث ہے. اور چھٹا جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. تو اس طرح سے جو فضیلت بتائی جاتی ہے, یاد رکھیے فضیلت سب سے زیادہ فضیلت. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر 5 باتیں بتائی گئی. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 881 میں اس بات کو شمار کیا گیا. جمعے کے دن ہم غسل کرنا ہمارے اوپر واجب ہیں. جمعے کے دن غسل کرنا, اگرچہ کوئی شخص غسل نہیں کرتا, بس وہ تو غسل میں رہتا ہے, کام کرنے کے لیے, نوکری کرنے کے لیے چلے جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج جمعہ ہے اور پھر وہ جمعے کو فوراً چلے جاتا ہے, تو کیا ہو گیا اس کے لیے اس کی جمعے کی نماز ہو گئی انشاءاللہ. تو آج جمعے کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے, یاد رکھیے. اگرچہ کوئی شخص لمبے سمے سے پانی نہیں نہاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کچھ بھی ہو, اب آتے نا بخار آنے کے بعد 2-3 دن تک پانی نہیں نہاتے, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جمعے کے دن ضرور غسل کر کے جمعے کی نماز کو جائیں. ہوا یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابی آیا کرتے تھے جمعے کے دن, بالخصوص تجارت کرتے تھے. جمعے کا اذان سنتے ہی کیا ہے جمعے کو دوڑ کے آتے تھے. اس دوران میں انہوں نے اون کے کپڑے پہن رکھا تھا,
اون جانتے نا، اول، اول جو ٹھنڈ کالے میں ہمیں گرم بنین کی شکل میں پہنتے، اون سے بنے ہوئے کپڑے انہوں نے پہن کے رکھا. گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پسینہ بھی بہت زیادہ نکلا اور ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی پسینے کی. انہوں نے مسجد میں داخل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ جو ہیں بدبو کی وجہ سے تھوڑا سا دقت محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک بھی پہنچی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد انہوں سے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی جمعے کی نماز کے لیے آتے ہو تو غسل کر کے آؤ. تو یہاں پہ ایک ریزن ہے، یاد رکھیے، اگرچہ کوئی شخص 2-3 دن پہلے سے وہ نہیں نہاتا ہے تو اس کے لیے ضرور شرط ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کر کے مسجد کو آئے، ورنہ تو اگرچہ صبح سے نہا کے چلا گیا، اس کو علم نہیں تھا کہ آج جمعہ ہے، لیکن عام طور پہ جو ڈیلی نہانے کا تھا نہا کے چلا گیا، وہ غسل میں ہے، تو اس کے حالت میں اس کو وہاں پہ خطبہ کے لیے آ جانا چاہیے. تو یہ شرط اس میں بتائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے جمعے کے دن اگرچہ اذان سن کے کوئی تجارت کرتا ہے تو وہ حرام ہے. کوئی ہوٹل میں کرتا ہے، کوئی ٹیچر اسکول میں پڑھاتا ہے، کوئی امپلائی بینک میں کرتا ہے، کوئی امپلائی انجینئر ہے، کوئی امپلائی ڈاکٹر ہے، لیکن یہ جمعے کی اذان سنائی دیتا ہے اور پھر بھی وہ اسی کام کے اندر کرتے چلے جاتا ہے تو اس نے گناہ کیا. اس کو جمعے کا خیال نہیں ہے، وہی کام کرتے چاہتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ گناہ کیا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ایسے گناہوں سے بچے. کوئی کسی کا شاپ بھی رہتا تجارت کا، جمعے کی اذان آ گئی تو فوراً شاپ کو بند کر دینا فوراً اور جمعے کی نماز کی تیاری میں لگ جانا. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اب جمعے کی نماز کو آنا جس طرح سے فضیلت بتائی گئی اسی طرح سے فضیلت آپ کو حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جمعے کے دوران میں امام ممبر پر ٹہر کر خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو اس خطبے کو غور سے سننا. یاد رکھیے اب بعض لوگ سو بھی جاتے ہیں، عام طور پہ ہوتا ہے ایسا، تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں غور کرنا کہ بغیر بات چیت کیے اس جمعے کے خطبے کو سنیں. دوسری بات، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے خطبہ سننے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرو. اور ہمارے یہاں پہ ایسے تمام سنت کے طریقے کو اٹھا کو بازو کو پھینکیں اور ہمارے منمانی طریقے بنا لیے. کیا ہے منمانی طریقہ؟ پہلے اردو خطبہ دیتے ہیں، 5 منٹ کی 10 منٹ کی وقت دیتے، کئی کو سننا تھا بڑو بول کے، پھر اس کے بعد 2 خطبے عربی کے دیتے ہیں ممبر پہ چڑھ کر، پھر خطبہ نماز پڑھتے. یہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہے؟ اب یہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ؟ یہ مسجد کا متولی، مسجد کے سیکریٹری، مسجد کے اراکین، یہ لوگ کیسا سسٹم بناتے کہ وہی سسٹم چلتا. اس کو سنت یہ نہ رے ایسا کرتے ہیں کیا بولے تو لڑیاں جھگڑے وغیرہ. میں ان تمام لوگوں کو یہ حدیث بولنا چاہوں گا کہ یہ خلاف سنت ہے. تم کچھ بھی مان لو لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. آج اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس چیز کو رد کرتے. کون سے چیز کو؟ تسلی سے اردو خطبہ سنتے ہیں. اب لوگ کیا ہے، اردو خطبہ کب بند ہوتا ہے کہ تب دوڑ کے گھر سے نکل کے مسجد کو آتے ہیں. کہیں کہاں ہوگا رہا عربی شروع کرتے ہیں، بھی کیا ہے 5 منٹ میں نماز ہو جاتی بول کے دوڑ کے آتے ہیں. یہ بنائے کون سسٹم؟ ہم لوگ بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم کو اٹھا کے بازو پھینکے، ہم لوگ کا طریقہ بنا کے ہمیں جمعے کی نمازاں ہمارے منمانی کے حساب سے، ہماری مرضی کے حساب سے یہ سسٹم بنا کے لے رہے ہیں. اگرچہ آج ہم نہیں سوچیں گے، اب اس پہ بولتے ارے اتنا کھلی بات بولے تو لگا تکلیف. کیا تکلیف؟ قرآن کو بولنے میں تکلیف ہوتی، صحیح حدیث کو بولنے میں تکلیف ہوتی. کس کس کو نہیں معلوم یہ بات؟ پڑھاتے سو پورے امامہ کو معلوم. انہوں نے کبھی بھی ایسے سسٹم کو ان کے مدرسے پہ نہیں سیکھا، ان کے عالموں نے کبھی بھی یہ سسٹم ان کو نہیں پڑھایا. لیکن آج یہ سسٹم جیسا راجا جیسا پرجا ویسا راجا. لوگ کیا پسند کرتے کہ امام وہی کراتے تھے تمہارے ہاتھ، نہیں بولے تو امام کو نکال ڈالتے نا. ارے کتنے لوگ کتنے ہوشیار لوگ ہیں ہمارے ماحول میں، اگرچہ امام ان کے خلاف میں کچھ بولے تو ارے اسے نکال ڈالنا رہی، ان بہت زیادہ کر ڈالتا ہے نعوذ باللہ. امام کو پکڑ کے بازو کا کے بولے تو سو امام کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں رہتا انہیں، ان آ کے امام کو نکالنے کی بات کرتا. اسی لیے امام کیا کرتے ہیں، ائمہ حضرات ڈر جاتے ہیں
جا کے مرندو تمہارے قبروں میں تمہیں جاؤ، ہمارے قبروں میں ہمیں جاتے بول کے کیسا سسٹم ہے کہ ویسا سسٹم چھوڑ ڈالتے ہیں. اگرچہ ایسا چلتے گیا تو سنت کو زندہ کب کرو گے؟ سنت کو زندہ کرنا ہے، اسی میں نجات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر لیے تو اس میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو ردو، قیامت کے دن میرے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ لے کے آتا ہے تو اس کو رد کیا جائے گا. کھلی بات. لیکن افسوس کہ آج بھی لوگ نہیں مانتے. اب کلیکٹر آ رہے تھے نا، بہت سارے کلیکٹر آ رہے تھے، دنیا میں کتنے بزی رہتے، وہ لوگ کب آتے ذرا عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ کو ڈیمانڈ کرتے 5 منٹ دیو حضرت ہے سنتا پڑھنا. یہ کلیکٹر بولتا، آرڈر دیتا. اب اس کا منہ کو کئی کو لگنا لے بول کے امام صاحب کیا کرتے ہیں، جان دو بھائی دیو بھائی 5 منٹ دیو بھائی کہتے ہیں. ان بھی جاتا، ان کو بھی لے کے جاتا. تم لوگ کس کے سنگت مذاق کرتے ہیں؟ شریعت اسلام، اللہ کی شریعت سے مذاق کرتے ہیں. اللہ کی شریعت سے کیا تم لوگوں کو اتنا ڈیر کیا ہو؟ ہاؤ ڈیر؟ کون بنا کے رکھے سسٹم؟ پگلے سسٹم ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ، آپ ممبر پہ خطبہ شروع کر دیے تو جب بھی آپ مسجد میں آؤ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لیٹ سے آئے جمعے کی نماز کو. سنتے جائیے، سبحان اللہ. صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، کتاب الاذان کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، ہو کے آ کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو روکے، خطبہ دینا ٹکائے اور کہے اے عبداللہ بن مسعود اٹھ 2 رکعت پڑھ. بولے. پھر انہوں نے اٹھا اور 2 رکعت پڑھی. کیا تھی نماز؟ یہ نماز تھی تحیۃ المسجد کی نماز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو ہم سب کو چاہیے مسجد میں جب بھی جائے، چاہے وہ خطبہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا نا ایسا لیٹ کی وجہ سے، میں بھی جاتا ہوں کبھی کبھار، اگرچہ اسکول میں بہت کام لگ گیا تو جاتے وقت لیٹ ہو جاتا، تو اس وقت تو ہمیں کیا کرنا، سب سے پہلا مسجد میں داخل ہوتے ہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا. یاد رکھیے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا، پھر بیٹھ کے خاموشی سے خطبہ سننا. اور امام کو چاہیے خطبے سے یعنی بیان سے، اردو بیان سے اور خطبے کے درمیان 5 منٹ نماز پڑھنے کا وقفہ نہ دے. یہ بدعت ہے، یاد رکھیے یہ بدعت ہے. ایسے کام ہرگز نہیں کرنا، اس کو منع کرو انشاءاللہ تعالی. سسٹم پھر بناؤ. میرے بچپن میں ایسا سسٹم نہیں تھا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں، مطلب جب کا حنیفیت آ گیا، آج کا حنیفیت بدل گیا، تو لوگ اپنے اپنے سہولت کے حساب سے جو ہے اسلام کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خطبہ امام بیان کر رہے ہیں تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے، 2 رکعت سنت پڑھو اور انشاءاللہ تعالی آپ اس خطبے کو سن دو. لیکن ڈائریکٹ جا کے مسجد میں کبھی بھی نہیں بیٹھنا، ڈائریکٹ جا کے مسجد میں نہیں بیٹھنا، اللہ ہے کہ تم 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھ لو. اس کو بولتے تحیۃ المسجد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، ریکمنڈڈ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اس کو آج امت مسلمہ بھول گئی. اس کو چھوڑ کر 4 رکعت سنت الگ سے ٹائم نکال کے پڑھتے ہیں. جو چیز کرنا تھا وہ نہیں کرے، جو نہیں کرنا اس کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم. اور اس ٹائم پہ کتنے لوگ اٹھتے معلوم؟ پوری مسجد اٹھ جاتی ماشاءاللہ. 5 وقت کرے سنتا پڑھ لو بھائی کہ بولے تو بس پوری مسجد اٹھ کے پڑھتی. کیا ہے عمل؟ بدعت ہے عمل. نماز تو ہو جاتی لیکن عمل کیا کرے؟ بدعت کرے. اس لیے سنت کیا ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری باتوں کو بتایا. آج وقت کی اجازت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی کبھی اور اس کی باتوں کو اور تفصیلات سے میں بولنے کی کوشش کروں گا. چند مخصوص باتیں جو جمعے کے دن ہم سب کو کرنا چاہے اس کو بولنے کی کوشش کروں گا. جب نماز شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ والجمعۃ الی الجمعۃ، تم نماز کو قائم کرو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، کفارۃ لما بینہن، اور یہ تمہارے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جتنے بھی تم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ کرو گے کفارہ ہے اس کا. ما بینہن ما لم تکشل کبائر، شرط کیا ہے؟ تمہیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے. یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک بھی نماز نہیں چھوڑے سرکا، نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے. شروعات میں لفظ کیا تھی؟ اقیم الصلاۃ، تم نماز کو پڑھو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک. تو کیا 2 جمعے پڑھ کو چھوڑ ڈالتے ہیں؟ نہیں،
کیا مطلب اس کا؟ اس طرح سے تمہارے زندگی میں جتنے بھی جمعے آئیں گے اتنے جمعے تم ریپیٹ کرتے رہو، تاکہ تمہارے درمیان میں، یعنی جمعے سے جمعے کے درمیان میں جتنے بھی ہیں صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہے، وہ سب صرف اس نمازوں کے بنا پر معاف کیے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کفارۃ لما بینہن ما لم تکشل کبائر، کبائر گناہ سے آپ کو بچنا چاہیے، شراب پینے سے، سود کھانے سے، نماز اڑا ماننے سے، والدین کو غصے سے بات کرنے سے، یہ سب بڑے گناہ ہے۔ یہ والدین کو غصے سے ہنکیا بڑے کر کو دیکھنا بھی بڑا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسے کبیرہ گناہوں سے بچ کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان نمازوں کے بدلے میں آپ کے کئی سارے چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کریں گے۔ اور جب ہم جمعے کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا شرط کیا ہے؟ جمعے میں امام کے پیچھے اگرچہ وہ ایک بھی رکعت مل گیا تو سمجھو اس کا نماز مل گیا، اس کا جمعہ کا نماز اس کو مل گیا۔ اگرچہ وہ نہیں ملا تو سمجھو اس کو پوری ظہر کی نماز ادا کر لینا چاہیے۔ اس جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب کا ایک رکعت ہو گیا، امام صاحب ابھی دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اسی وقت وہ دوسری رکعت میں جم جاتا ہے، تو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ایک ہی رکعت پڑھتا ہے اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کا جمعہ مل گیا۔ لیکن یہ اس وقت آ کے امام کے پیچھے ملتا ہے جبکہ انہوں نے دوسری رکعت بھی پڑھ لیا، یعنی دوسری رکعت کے بعد جو جلسہ ہوتا ہے، جو تشہد ہوتا ہے، تشہد میں آ کے ملا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے، کیونکہ وہ جمعہ کی فضیلت کو کھو ڈالا اور اس کے لیے ظہر کے 4 رکعت پڑھنا اس کے اوپر فرض ہو گئے۔ اگرچہ کوئی شخص کوئی مجبوری کی وجہ سے ایک جمعہ اس کا چھوٹ گیا، مسجد نہیں گیا، تو وہ گھر کے پاس ہے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر ظہر کے 4 رکعت نماز پڑھے۔ ظہر کا، اس کا تو ظہر ہے، ابھی جمعہ نہیں۔ جمعہ کہاں پہ ہے؟ صرف مسجد کے اندر، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اگرچہ وہ شخص مسجد کو اس حالت میں آتا ہے جب کہ پوری نماز ہو گئی تو وہ مسجد میں ہی ظہر کے 4 رکعت پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس کی ظہر کا وقت کا نماز جو ہے ادا ہو جائیں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگرچہ جمعے کے دن عید آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قول ثابت ہیں، یعنی صبح میں ہم عید الاضحیٰ سمجھو، عید الفطر سمجھو، صبح میں عید نماز، ایسے کہ ہوتے نا بعض مرتبہ ہوتے، جمعے کے دن عید آیا سو ایسے کہ 2 موقع بہت سارے ہیں، تو اگرچہ آپ جمعے کے دن صبح سے اشراق کے وقت میں عید کی نماز پڑھ لیے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ اگرچہ پھر سے جمعہ پڑھے تو بھی رائٹ ہے، نہیں پڑھے نو پرابلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں عیدیں، یعنی جمعے کو بھی عید المومنین کہا گیا ہے، عید الفطر جب آتا ہے یا عید الاضحیٰ جمعے کے دن آتا ہے، جمعے کے دن عید کی نماز فجر سے پڑھ لیے، فجر کے بعد پڑھ لیے، اس کے بعد پھر جمعے کی نماز کی پڑھنے کی حالت آ گئی تو یہ سنت ہے، جو جا کے جمعے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے، یہ واجب نہیں، اس دن صرف اس دن اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ ایسے چند مسائل ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے تعلق سے کس کے لیے ایگزمپشن بتائے، میں آپ سے پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا، خواتین میں سے چند لوگ نہیں تھے، کہ عورت کے لیے جمعہ نہیں ہے، بچے کے لیے جمعہ نہیں ہے، مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے، اور بیمار کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے جو مومن مسلمان بالغ ہے، بالغ جو بڑا ہو گیا سو بچہ، عورت بچی کو حیض آ گیا تو بڑی ہو گئی، مرد بچے کے لیے شرط بتایا گیا مونچھ اور بغل کے بال نکل آئے تو وہ بڑا ہو گیا، اس کے اوپر جمعہ فرض ہے، یاد رکھیے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اذا نودیا، تمہیں جب بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے، تو آپ فوراً مسجد کو دوڑو، سب کے لیے، بالغ ہو گئے سو ہر ایک کے لیے، پورے تمام مردوں کے لیے مسجد جا کے نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چند لوگ جمعے کی نماز ترک کیا کرتے تھے، ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز نہیں پڑھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 651 652،
اولڈ میں، اولڈ ورژن سے صحیح مسلم کے، اس کے اندر حدیث ہے 651 652، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ مجھے طاقت ہوتی تو میں کسی کو امام بناتا. دوسرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا نا. اگرچہ مجھے موقع ملتا کہ میں کسی کو امامت کے لیے ٹھہرا دوں اور چند نوجوانوں کو لے کر ان کے گھروں کو جا کے ان کے گھرا جلا دوں جو لوگ جمعہ نماز ترک کرتے ہیں. اب چندول میں کتنے گھرا لگ جاتی کہ ویسا سمجھے تو چندول میں کتنے گھرا کو جلا ڈالنا کی. جس گھر میں مرد مانے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے جمعے کے لیے نہیں آتے تو آدھا کیا ہو 3 پو چندول جل جانا کہ اب وہ حساب سے. یہاں نہیں، تمام مسلمانوں میں یہی بیماری ہے. یہ کیا بیماری ہے؟ سائیکولوجیکل بیماری ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں بیٹھنا نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ نہیں کر سکتے، بہانے بناتے تھے. لیکن گھروں میں رہتے، ٹی وی دیکھتے رہتے، نیوز سنتے بھی، کھانے کھاتے رہتے. کب؟ جمعے کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ مجھے طاقت ہوتی کہ میں کسی کو امام بناؤں اور چند نوجوانوں کو لے کر ان تمام لوگوں کے گھروں کو جاؤں جس جگہ پہ لوگ جمعے کی نماز کو ترک کر کے گھروں میں رہ جاتے ہیں، میں طاقت ہوتا تو میں ان تمام لوگوں کے گھرا جلا دیتا. تو اس لیے چاہیے کہ جمعہ کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے. اور آج آپ جمعے کے ٹائم کو ایک مرتبہ بازار میں دیکھو کئی مسلمانوں کے دکانیں کھلے رہتے ہیں اور وہ لوگ بڑے بڑے بزی میں رہنا کماتے تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تم لوگ جو خیر، جو فائدہ آنے کے لیے تجارت کرتے ہیں نا، اگرچہ آپ کو یہ بات معلوم ہوتا کہ جمعے کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا رکھا ہے، وہ چیز تمہارے اس دنیا کے تمام معاملوں سے بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگرچہ تم اس کا علم رکھتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس لیے جمعہ کو ہمیشہ ترک نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بغیر عذر کے، بغیر کوئی ریزن کے 3 لگاتار جمعے فوت کر دیتا ہے، 3 جمعوں کی نماز اڑا مار ڈالتا ہے، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی. ابھی وہ ایمان کے طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا. یاد رکھیے 3 جمعے جس کے زندگی میں بغیر کوئی عذر، نہ ان بیمار ہے، نہ ان بچہ ہے، نہ وہ عورت ہے، نہ ان سفر میں ہے، 3 جمعے اس کے لگاتار چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ اس کے دل پہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا. نہ ان کو کچھ چیز سمجھ میں آئیں گی، نہ وہ ایمان کو سمجھ سکیں گے. مطلب وہ ہمیشہ وہی بدحالی زندگی گزار دیں گے. تو اسی لیے چاہیے کہ جمعے کی نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا. اگرچہ آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ فوراً جمعے کے دن غسل کر کے فوراً نیا کپڑا پہن کے، نیا کپڑا نہیں ہے اس میں سے بہتر، جو بہتر ہے وہی پہنو اور خوشبو لگاؤ اور جمعے کے لیے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور احادیث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پورے دریافت کروں، کبھی انشاءاللہ تعالی اور اس کی تفصیلی بات میں بولنے کی کوشش کروں گا. ناخن نکالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیر ناف بال نکالتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت ہفتے میں ایک بار، جو سنت ہے میں ہفتے میں کم سے کم ایک بار بغل کے بال، زیر ناف بال اور ناخن نکالنا، غسل کرنا اور جو ہے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور مسجد کے لیے جانا، یہ سنتیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا جتنا چاہے اتنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ان تمام لوگوں کی سفارش کروں گا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہم سب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کرتے کہ اے اللہ یہ میرا بندہ مجھ پہ زیادہ درود بھیجتا تھا، مولا کریم تو اس کی مغفرت کر دے. بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے بھیج دے. تو جمعہ جب آتا ہے تو فوراً زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کرو. جمعے کے دن آ گیا، جمعے کا رات شروع ہو گیا. جمعے کا رات کب ہوتا جی؟ جمعہ رات جب ختم ہوتا تو جمعے کی رات شروع ہو جاتی. اس وقت سے انشاءاللہ تعالیٰ اب زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے درود پڑھا کرو. خاص کر کے دن کے ٹائم پہ، یعنی جمعے کے دن فجر نماز کے بعد سے لے کر عصر کے نماز کے آخری وقت تک جب آپ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اوپر کثرت سے جمعے کے دن درود بھیجتا میں اس کی سفارش آخرت کے دن کروں گا. بولے تو ہم سب کو چاہیے کس کا عمل کرے. آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن انتقال ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ
اس کو صحیح کہتے ہیں. جمعے کی رات میں یا جمعے کے دن میں انتقال ہو جاتا ہے وہ فتنہ قبر سے بچ کے رہتا ہے. بولے قبر کے اندر ہونے والے فتنے سے اس کو بچا دیا جاتا ہے, لیکن سب کے لیے نہیں. اب ماں جان دو, ہمارے بابا ہمارے دادا سب بھی جمعے اٹھ گئے سونے سے, جمعے کو چل گئے سنو, سمجھیں گے ہمیں. ہر جنے کو نہیں ہے. اگرچہ تمہارے باپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی, تمہارے دادا 5 وقت کی نماز چھوڑنے سرکا پڑھ کے تھے, شرک کرنے سرکا تھے, تو انشاءاللہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے, شرک کبھی بھی نہیں کرے, اللہ کو چھوڑ کر کسی کے در پہ اللہ کے چھوڑ کر کسی سے نہیں مانگے. ایسے لوگ جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے, ایسے لوگ چاہے وہ کتنے بھی گناہ کرو, سنگت وہ گنہگار بھی تھے, تو ایسے شخص کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد, جمعے کی رات سے لے کر جمعے کے آخری وقت کے درمیان میں انتقال کر جاتی ہیں تو اس کو عذاب قبر سے, مطلب یہ کہ فتنۃ القبر سے بچایا جاتا ہے, حفاظت سے اسے رکھا جاتا ہے. بولے تو ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز وقت میں پڑھتے رہیں, اور انشاءاللہ جمعے کے رات یا جمعے کے دن میں ہماری انتقال ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے جو ہے محفوظ رکھا جائیں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی احادیث ہیں, میں انشاءاللہ کبھی اور اس کے اوپر تفصیلی بات بولتا چلوں گا. ہم دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سب کو کامیاب فرما, آمین یا رب العالمین.